یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو مشہور کیا نا یہ پچھلے خاوند تھے اور عجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب، اس دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے، یاسر الحبیب. عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافضی نہیں ہے. میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، رافضی اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں اپنی ہیں، سیدہ خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، پچھلے خامن سے نہیں ہیں. تو یہ میں رافضیوں کو خصوصاً پھکی دینے لگا ہوں کہ سب سے بڑا رافضی یاسر الحبیب. سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں. باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں نا، اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، وہ حساب ہی غلط ہے. وہ ساری تاریخی روایتیں ہیں، کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سیدہ خدیجہ جب آئی تو ان کی عمر 40 سال تھی. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور نہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں. یہ اپنی ٹائمنگ پہ پیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالغہ تھی. دنیا میں سب سے بڑا رافضی جس کو ایران والوں نے ایران سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، یاسر الحبیب، جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کرنے کا. اسے یعنی انٹرنیشنل یعنی ایک فورم کے اوپر میڈیا کے اوپر پوچھا گیا کہ بتائیں کہ حضور کی کتنی بیٹیاں. اس نے کہا جی مجھے سخت اختلاف ہے ابوبکر عمر عثمان سے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اپنی تھیں اور ان میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد میں تھیں. اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں. باقی وہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی فضیلت بن جائے، لیکن وہ کہتا ہے یہ بات سے انکاری نہیں ہے. تو مولانا اسحاق صاحب جو ہے انہوں نے ایک بلکہ اس کے اوپر لیکچر بھی دیا. اور یہ جو ضرب تقسیم ہے یہ شیعہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی، اتنے سال پہلے، یہ ساری کہانی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی جب وہ حضور کے عقد میں آئی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس طرح کوئی اتھینٹک نہیں چیزیں ساری سیرت کی کتابوں میں. یہ ہم بھی یعنی ایون اندازے سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ پوری کہانی کھڑی کر رہے ہوتے ہیں وہ خود نہیں ہوتی. تو مولانا اسحاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اچھا جی اگر یہ بتائیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ بیٹی ایک ہی مشہور ہوئی ہے؟ بات تو ٹھیک ہے کہ نام تو حضرت فاطمہ کے ملتا ہے، حضور کی اولاد بھی. تو انہوں نے کہا کہ پتر گل یہ ہے کہ فاطمہ نو پارٹی مل گئی ہے، باقی تینوں نو پارٹی کو نہیں ملی. سر بالکل صحیح بات. بھٹو کو بھی اگر پیپلز پارٹی نہ ملی ہوتی تو آج بھٹو زندہ ہوتا. پارٹی کی وجہ سے زندہ نا. تو حضرت فاطمہ کو پارٹی مل گئی، ٹھیک ہے، اور باقی تینوں کو پارٹی کو نہیں ملی. یعنی کوئی ایسی جماعت نہیں ملی جو ان کے نام کے اوپر یہ معاملات. لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ والی فضیلت کسی اور کی نہیں ہے. یہ تو یعنی ایک مسلم بات ہے، لیکن اس سے باقیوں کا ڈرائی نہیں. یعنی اگر آپ خلفائے راشدین کی شان لے کے حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف یا سعد بن ابی وقاص ان لوگوں کی شان کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے.